بہت سے لوگ یہ دو غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے وظائف میں ناکام رہتے ہیں، اور ناکامی کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور وہ مزید پریشانیوں میں جا چکے ہیں۔ تو وہ دوست احباب بالکل تیار ہو جائیں۔ آج درست مخارج کے ساتھ ہم نے کون سا حرف کس طرح پڑھنا ہے اور وہ کون سی دو غلطیوں سے بچنا ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کی نماز اور وظائف مقبول اور قبولیت کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ عز و جل کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور تجوید و قرات کے مطابق درست مخارج صفات کے ساتھ حروفوں کی ادائیگی کرنا اور ان کو صحیح پڑھنا، یہی انسان کے حق میں بہتر ہے اور اسی کو کرنا پڑے گا۔ اللہ عز و جل کی ذات نے ارشاد فرمایا مرد اور عورت کے اوپر قرآن مجید اتنا سیکھنا فرض ہے کہ ان کی نمازیں درست ہو جائیں۔ وہ کون سی آخری 10 صورتیں ہیں اور وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جو دوست احباب بار بار کرتے ہیں اور بار بار کرنے کی وجہ سے وہ غلطیاں ان کی مضبوط ہو جاتی ہیں، پک جاتی ہیں اور وہ درست نہیں ہو سکتی، اور وہی اس انداز کے ساتھ وہ وظائف کرتے ہیں اور ان کے اس وظائف میں اثر نہیں رہتا، وہ کامیاب نہیں ہوتے، پھر وہ پریشانیوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیں جانیں گے انشاءاللہ عز و جل ان غلطیوں کے بارے میں اور درست پڑھنے کا انداز سیکھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل بہت سا فائدہ ہونے والا ہے آپ کو اس ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عزتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پر ہو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے، اور جو حضور کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہان میں بلائیاں عزتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ عز و جل کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کیا کرو۔ تو ہمیں دعا میں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے۔ کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم اب بھلائی کے کاموں تک نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک میری راہ میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ بہت سی پریشانیوں کے اسباب، بہت سی پریشانیوں میں گھرے مسلمان یقین مانے ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ بالکل انسان کا دل ہے وہ بے چین ہے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، جی ہاں دلوں کا چین اور سکون اور قرار اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کی اس تسبیحات پر ہمیں بہت سا فائدہ ہونے والا ہے۔ جب اس تسبیحات کو پڑھا گیا ہے اللہ عز و جل کی ذات نے گناہوں کو معاف فرمایا ہے، اور دل کی گناہوں میں پھنس کر یقین مانے آج مسلمان رو رہا ہے، وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہے، پریشان ہے، افسردہ ہے اور سچی توبہ کا طلبگار ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم درست مخارج کے ساتھ استغفار یا استغفر اللہ کس طرح پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، اور وہ کون سی دو غلطیاں ہیں جس سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے، تو آئیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں سیکھتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے توجہ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ عز و جل کا نام پہ اسم مبارک جب بھی آتا ہے تو اس کو پر موٹا پڑھا جاتا ہے، اللہ اللہ پڑھا جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل کا نام بلند ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی ادائیگی اور مخارج درست کوشش کرنی ہے، اپنے آئینے میں دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ ہمیں استغفر اللہ کا پڑھنے کا انداز کیا اپنانا چاہیے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے گا بات، اس میں باریک حروف بھی ہوتے ہیں اور موٹے حروف بھی پڑھے جاتے ہیں، اور جو باریک حروف ہیں اور جو موٹے حروف ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ اس میں سے اللہ اس میں جلالت ہے اور اس میں اعظم ہے، ہمیں اس کو پر پڑھنا ہے، یعنی جب بھی اس کی آواز آئے گی تو پر پڑھا جائے گا، اور اس کے پیچھے را ہے تو را کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے پر موٹا پڑھنا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نام کو باریک پڑھ لیا جاتا ہے
اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ استغ یعنی غین کی آواز کو نہیں نکالا جاتا، غین کو حذف یعنی ختم کر دیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ دونوں حروف ادا نہ ہونے کی وجہ سے دو غلطیاں سامنے آتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں سے بچیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ دہرائیں، ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی کسی حروف کو لمبا کھینچنا نہیں ہے، بالکل ہر حرف کے اوپر حرکت موجود ہے اور حرکت کو لمبا نہیں کرتے۔ تو امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ درست پڑھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جس نے بھی اس تسبیحات کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں جہانوں میں نعمتوں سے بھی نوازا ہے، اس کی ہر آرزو کو بھی پورا کیا ہے، اور اس کی پریشانیوں کو ختم کیا ہے۔ جب دوستوں نے درست پڑھنے کی کوشش کی ہے، جب انسان کوشش کرتا ہے تو اس میں 19-20 کا فرق آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ جی ہاں، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ انسان کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو درست پڑھیں اور درست پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو استغفر اللہ، اس کو کھینچیں گے نہیں، استغفر اللہ اس طرح نہیں پڑھیں گے، استغفر اللہ، یعنی ہر حرف کے اوپر حرکت موجود ہے اور حرکت کو کبھی کھینچتے نہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں درست مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی ادائیگی درست مخارج اور صفات کے ساتھ اور سچے دل سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میری بہنیں اور میرے بھائی اس تسبیحات کو آج پڑھیں اور درست مخارج کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے بھی عطا فرمائے۔ تمام دوست مجھ ناچیز کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اس لائک شیئر سبسکرائب کرنے کے بعد اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اسلامک چینل ہے، اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب برکات عطا فرمائے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی اختیار کرو، انشاءاللہ دونوں جہان میں بھلائیاں عزتیں پائیں گے، جیسا کریں گے اس کو ویسا ہی ملے گا۔ تو آپ سب کو چاہیے اپنا بھی خیال کریں، اپنے والدین کا بھی خیال کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی، اس کو واچ کر لیجیے گا، بہت سے فوائد آپ کو اس سے بھی حاصل ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔